صلی علی محمد مالک سید اسد آباد شاہ صاحب، سید طاہر آباد شرازی جو میرے مالک اولاد نرینہ کے متمنی ہے، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی عزت کا، میرا مالک انہیں امام حسین کے ماتمی نصیب فرمائے۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے؟ 2 دن سے مسلسل ایک سوال ہو رہا ہے کہ اگر مولا علی ہم شیعوں کی مدد کرتے ہیں تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں کی؟ سوال میں لطف تو ہے کہ اگر علی ہم جیسے گناہگاروں کی مدد کر سکتے ہیں تو نجف سے کربلا دور نہیں تھا۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا پہ مولا علی نے بیٹے کی مدد کیوں نہ کی؟ اب میں کوشش کروں گا جتنا میرا علمی قد ہے اس کے مطابق میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ جب خدا کسی کا مقام دکھاتا ہے پھر حالات اور ہوتے ہیں، جب خدا کسی کا امتحان لیتا ہے پھر حالات اور ہوتے ہیں۔ مقام کے حالات اور ہیں، امتحان کے حالات اور ہیں۔ میں یا علی مدد کی تھوڑی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہو گیا، خدا نے موسیٰ پیدا کرنا تھا کر دیا۔ سپاہی تلاشی لینے کے لیے موسیٰ کے دروازے پہ آئے، قرآن کہتا موسیٰ کی ماں گھبرا گئی، موسیٰ کی ماں نے بیٹا تنور میں چھپا دیا۔ سپاہی آئے، پورے گھر کی تلاشی لی، چلے گئے، کیونکہ سپاہیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی تندور میں بھی نبی ہوتا ہے۔ مقام کے حالات اور ہیں، امتحان کے حالات۔ سپاہی آئے، سپاہیوں نے پورے گھر کی تلاشی لی، چلے گئے۔ جب سپاہی تلاشی لے کے چلے گئے، قرآن کہتا آخر ماں تھی، جلدی سے نوکرانی سے کہا تندور سے میرا بیٹا لے کے آ۔ نوکرانی ہاتھ باندھ کا مال کر رحم ترس، میں نے تیرا نمک کھایا، مجھے نہیں پتا تھا تندور میں تیرا بیٹا ہے۔ مالکن ویسے بھی بیٹے تندوروں میں تو نہیں رکھے جاتے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تنور میں تو نے بیٹا چھپایا۔ مالکن میں تو لکڑیاں جلائی، میں تو آگ جلائی۔ قرآن کہتا آخر ماں تھی تڑپی، جب تنور کے سرہانے پہ گئی، بھلوال والوں منظر یہ جی، آگ ایک طرف موسیٰ ایک طرف، آگ ایک طرف موسیٰ ایک طرف۔ کیوں؟ آگ نار ہے، موسیٰ نور ہے، نار نار نہ بنی، نور نور نہ بنا۔ آج کی گفتگو کی پہلی سطر ہے، مجھے قیمت چاہیے، نار نار رہی، نور نور رہا۔ یہ قسمت ہے نار کی، اتنی دیر نبی کے ساتھ رہ کے بھی نار کی نار رہی، اتنی دیر نبی کی صحبت میں رہ کے نار نار رہی۔ اس کا مطلب کہ نبی کے پاس بیٹھنے سے، نبی کے ساتھ رہنے سے۔ آج بندے سوال کرتے ہیں جی اگر کوئی بندہ برا تھا تو نبی نے اپنی محفل سے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ شیعوں کو 1400 سال بعد پتہ چل گیا کہ بندہ برا ہے، رسول کو نہیں پتا تھا؟ رسول سے محفل کیوں نہیں اٹھایا؟ میں اس بندے پہ سوال کرتا ہوں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے فرشتوں سے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے فرشتوں کی محفل میں کیوں بٹھایا؟ کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم نہیں۔ کتنی نجاستیں ہمارے جسم کے اندر ہیں، اندر ہیں رہنے دو۔ خون نجس ہے، اندر ہے رہنے دو۔ باہر ایک قطرہ بھی اب شریعت نے کہا پاک کرو، جب تک اندر تھا نماز ہوئی، باہر آیا آپ پاک کرو۔ جب تک نجاست چھپی رہی خدا نے فرشتوں میں بیٹھا رہنے دیا، اس نے ظاہر کی، خدا نے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے اٹھا دیا۔ بندے نبی کے پاس نجاست چھپا کے بیٹھے رہے، نبی نے بیٹھا رہنے دیا، انہوں نے ظاہر کی، نبی نے بازو بڑے حجروں سے نکال دیا۔ قوم انی، جب تک چھپی رہے نار نار رہی، نور نور رہا۔ مقام کی حالات اور ہیں، امتحان کی حالات اور ہیں۔ خیر، مقام کی حالات اور امتحان کی حالات اور ہیں۔ 70,000 بچہ قتل ہو، ماں نے بیٹا تندور میں چھپا دیا۔ آخر ماں نے جلدی سے تندور سے بیٹا اٹھایا، قرآن کا سینے سے لگا کے کہا میرے اللہ کب تک تنور میں چھپاؤں گی؟ دیا ہے تو کوئی حفاظت کر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی ماں پہ۔ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میرا نام لے کے دریا میں ڈال،
جب خدا نے کہا میرا نام لے کے دریا میں ڈال، بھلوال والو پریشان ہو کے موسیٰ کی ماں نے کہا میرے لگا اگر دریا میں ڈبونا تھا پھر دینا ہی کیوں تھا؟ بچے دریاؤں میں تو نہیں بہائے جاتے۔ آواز آئی موسیٰ کی ماں مجھ پہ توکل کر، بھروسہ کر، میرا نام لے کے دریا پہ تو ڈال، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں دشمن اس کا فرعون ہے، پلے گا بھی فرعون کے گھر، دودھ بھی تیرا پیے گا، تنخواہ بھی تجھے ملے گی، میں فرعون کی داڑھی کھجوا کے تیرے گھر نبی بنا کے نہ بھیجوں، مجھے خدا نہ کہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو میرا نام لے کے دریا میں ڈال، میرا نام لے کے دریا میں ڈال۔ تفسیر کہتی موسیٰ کی ایک بہن تھی، نام اس کا کلثوم تھا۔ بیوی نے جلدی سے کلثوم سے کہا جا بازار سے جا کے صندوق لے گیا تاکہ بچے کو صندوق میں رکھ کے پہن۔ موسیٰ کی بہن کلثوم صندوق لینے کے لیے دکان پہ گئی۔ اسی صندوق کو بعد میں قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے یاد کیا گیا، جن میں نبیوں کے ورثے ہوتے تھے۔ موسیٰ کی بہن بازار سے صندوق لینے کے لیے، بی بی نے دکاندار سے کہا کہ مجھے صندوق چاہیے، توجہ ہے، مجھے صندوق چاہیے۔ حکیم صاحب جب بی بی نے صندوق مانگا، اب دکاندار نے سوال کیا کس لیے چاہیے، کس کام کے لیے چاہیے، تاکہ اس طرح کا دو۔ اب معصوم کی بہن تھی، جھوٹ بول نہیں سکتی تھی، جھوٹ بولی تو عصمت پہ فرق آتا ہے۔ بی بی نے دیکھا اللہ نے دیا ہے بھائی، دشمن ہے فرعون، ہم نے اپنے اللہ سے پوچھا ہے، ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ دریا میں بہاؤ، ہم نے صندوق میں رکھ کے بہانا ہے۔ دکاندار کا عقیدہ ہل گیا، اسے کہا 70,000 مروایا فرعون نے۔ اس بچے کی خبر ابھی تک کسی نے فرعون کو نہیں دی، اگر یہ خبر سب سے پہلے جا کے میں دوں، انعام، خزانے، دولت سب کچھ دے گا۔ ذہن میں لالچ لے کے تفسیر کا دی فرعون کے محل کی جانب دوڑا۔ جب گلی میں گیا، سامنے سے ایک سانپ نے اس کا رستہ روک لیا۔ اس نے کہا شاید اچانک آ گیا۔ یہ دوسری گلی میں گیا، سانپ وہی تھا۔ یہ تیسری گلی میں گیا، سانپ وہی تھا۔ یہ چوتھی گلی میں گیا، سانپ وہی تھا۔ یہ گلیاں بدلتا گیا، سانپ نہیں بدلا۔ یہ رستے بدلتا گیا، سانپ نہیں بدلا۔ مجھے 70 کی قیمت چاہیے، یہ گلیاں بدلتا گیا، سانپ نہیں بدلا۔ اب اس بدبخت کو کون سمجھائے کہ جب مخبری نبی کی کرو پھر سانپ نظر آتے آئے؟ کہاں چلا گیا میرا مجمع؟ کیوں نہیں بولے میرے ساتھ؟ مخبری نبی کی کرو، شکر ہے، مخبری نبی کی کرو پھر سانپ نظر آتا۔ یا تو جو ہے میری بات کی صندوق میں بھی بن اللہ یا رسول اللہ یا صندوق میں رکھا، موسیٰ کو دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کیا۔ کنارے پہ آ رہی تھی موسیٰ کی بہن کلثوم۔ مقام کی حالات اور ہیں، امتحان کی حالات، جواب میں نے وہی دینا ہے لیکن دلیل کے ساتھ۔ صندوق آ رہا دریا میں، قرآن کہتا ہے یہ دریا گزرتا تھا فرعون کے محل کی پچھلی جانب سے۔ فرعون کے محل کی پچھلی دیواریں دریا کے اندر تھی۔ چھت پہ کھڑی تھی فرعون کی بیوی آسیہ۔ کون کہتا ہے ہم شیعہ بیویوں کا احترام نہیں کرتے؟ اچھی بیوی فرعون کے گھر بھی ہو ہم احترام کرتے، بری بیوی نبی کے گھر بھی ہو، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، یہ نوح کی بیوی قرآن کہتا ہے، یہ نوح کی بیوی، یہ لوط کی بیوی ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا یہ خائن ہے، لیکن اچھی بیوی یہ آسیہ ہے فرعون کے گھر۔ قرآن کہتا ہے اس نے چھت پہ کھڑے نوکروں سے کہا وہ دریا میں کوئی صندوق جا رہا ہے، جلدی کرو دریا میں چھلانگ لگاؤ۔ نوکر کودے، صندوق کھولو۔ چھت پہ کھڑی تھی، صندوق کھولا گیا، چاند کو شرما دینے والے نقش نین دیکھے۔ نہ اللہ کا معصوم نبی دیکھا۔ خدا کہتا ہے میں نے فوراً آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا کر دی۔ آسیہ دیکھ کے کہتی فرعون تو جانے تیری خدائیاں جانے یہ بچہ میں پالوں گی، تو جانے تیری خدائیاں جانے یہ بچہ میں پالوں گی۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، زیرک چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو، مجھے علی کی عزت کی قسم قرآن میں آسیہ کو مومنہ کہہ کے سلام کیا گیا۔ میرے لئے یہ آسیہ مومنہ کیسے بن گئی؟ ابھی موسیٰ 3 دن کا ہے، بڑا ہو کے اعلان نبوت کرے گا، پھر آسیہ موسیٰ کا کلمہ پڑھے گی، پھر تیرا حق بنتا تو آسیہ کو مومنہ کہے۔ ابھی
موسیٰ بڑا ہوا نہیں, اعلان نبوت کیا نہیں, تو نے آسیہ کو مومنہ کہہ دیا, میرے لئے یہ 3 دن کے بھی نبی ہوتے ہیں, ہم نے تو سنا تھا کہ 40 سال کے بعد ہوتے ہیں, یہ 3 دن کا نبی کیسے بن گیا, یہ 3 دن کا نبی کیسے بن گیا؟ ابھی تو موسیٰ بڑا نہیں ہوا, ابھی تو موسیٰ کا کلمہ آسیہ نے پڑھا نہیں, تو نے مومنہ کیسے کہہ دیا؟ خدا نے کہا بے شک کلمہ نہیں پڑھا, میرے نبی کو پال تو رہی ہے, میرے نبی کو بچا تو رہی ہے, اور جو میرے نبیوں کو پالے پھر انہیں کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو, جو میرے نبیوں کو بچائے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جو میرے نبیوں کو پالیں, محبت ہے تو پال رہی ہے, شرط محبت ہے, کلمہ نہیں. آسیہ بغیر کلمہ پڑھ کے مومنہ, مرزائی کلمہ پڑھ کے کافر. شرط ان کی محبت اور ان کی اطاعت ہے. چاہتا مدے پریشان ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں, سردی میں نہیں لے کے آیا, اللہ کی طرف سے آئی ہے. مرغی حلال ہے کہ حرام؟ اگر تکبیر نہ پڑھو, ابھی آپ نے حلال کہا تھا, شرط تکبیر ہے. جس طرح تکبیر کے بغیر حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے, 14 کی محبت کے بغیر حلال عبادت حرام ہو جاتی ہے. ہائے ہائے.